بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقہ پرستی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ہی ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلم ہو، اور تم سب مل کر اللہ کے رسی کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 104۔ اسی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، اور اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، سورۃ الحج آیت نمبر 78۔ اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا، فرقہ فرقہ ہو گئے، اور ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 105۔ بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا لیے، گروہوں میں بٹ گئے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر ان کو بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 109۔ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو اور اسی سے ڈرو، صلوات قائم کرو، اور نہ ہو جانا مشرکین میں ہے، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے، ہر گروہ اس چیز میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 31 اور 32۔ یہ فرقہ فرقہ نہیں ہوئے لیکن اس کے بعد کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے علم آ چکا تھا، مگر یہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنے والے تھے۔ اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے فیصلہ کی بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 13۔ کہہ دو کہ وہ اس بات پر قادر کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تم کو گروہوں میں تقسیم کر دے، اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 25۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حذیفہ الایمان والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کا آخری حصہ۔ میں نے پوچھا، کیا مسحر کے بعد بھی شر آئے گا؟ فرمایا، ہاں، جہنم کے دروازے پر بلانے والے ہوں گے، جو ان کی بات مان لے گا وہ انہیں اس میں داخل کرا دیں گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی کچھ نشانی بیان کر دے۔ فرمایا، وہ ہمارے ہی جیسے یعنی اسلام کے دعوے دار ہوں گے، اور ہماری ہی زبان یعنی قرآن و حدیث کا نام لینے والے ہوں گے۔ بولیں گے، میں نے پوچھا، پھر اگر میں نے وہ زمانہ پا لیا تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا، مسلمین کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ وابستہ رہنا۔ میں نے پوچھا، اگر مسلمین کی کوئی جماعت نہ ہو اور نہ کوئی امام یعنی مجھے نہ مل سکے؟ فرمایا، پھر ان تمام فرقوں سے علیحدہ رہنا، ہوا تم کو درخت کی جڑیں چبانی پڑے، یعنی ان سے علیحدگی کی وجہ سے تم کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ملے، یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے۔ بخاری کتاب الفتن باب کیف لکن جماعتہ۔ اوپر بیان کردہ قرآن و حدیث سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام میں فرقہ اور گروہ بنانا، اس میں شامل ہونا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار اور مشرکانہ فعل ہے۔ ایسا کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی تعلق نہیں۔ فرقہ گروہ بندی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی ایک صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایک شخص کسی بھی طور کسی فرقہ یا گروہ سے تعلق نہ رکھے، ہوا اس کو فاقے کرنے پڑیں، اسی حالت میں اس کو موت آ جائے۔ مزید حکم یہ ہے کہ اگر مسلمان کی جماعت موجود ہو تو اس میں شامل ہو جائے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے بارے میں جلد سے جلد آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔